اسٹرانگ اور مضبوط بن جائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، اور ویسے ایمان کا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں لوگوں سے، لوگوں میں ہم سب شامل ہیں، اور ویسا ایمان ہم بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسا مطالبہ بندوں سے نہیں کیا کہ جس کو بندے نہ کر سکیں۔ تو یہ مت سوچو شیطان وسوسہ ڈالے گا تو صحابہ تھے، ان کے جیسا ایمان ہمارا کیسے بن سکتا ہے، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا تھا؟ مطلب یہ کہ ویسا ایمان تم بھی بنا سکتے ہو بشرطے کہ ویسی محنت کرو جیسی انہوں نے کی تھی۔ ایک آدمی لکھپتی بنا تو کیسے بنا؟ محنت کی ہے رات دن، تو آپ بھی محنت کرو گے، اگر مقدر میں ہوگا تو اللہ آپ کو بھی بنا دے گا، اور نہیں کرو گے تو جو ہے وہ بھی خلاص ہو جائے گا، ایسا ہے۔ تو محنت پر موقوف ہے۔ تو ہمارے کام کی منزل یہ ہے کہ ہم سب کا ایمان ویسا بن جائے جیسا ایمان صحابہ کا تھا۔ کیسا ایمان تھا صحابہ کا؟ وہ ایمان کے ہمالیہ تھے۔ ایمان کے کیا تھے؟ ہمالیہ۔ اور عبادتوں کے خوگر تھے، جیسے ہم موبائل کے خوگر ہیں، گٹکے کے خوگر ہیں، چائے کے، پان کے، سپاری کے، پھوکا پھوکی کے، تھوکا تھوکی کے، چھٹی ملی کے بس وہیں بولتے نا، مرغی کو اگر سونے کی پیالی میں بھی دانا دیں گے نا تو وہ کھانڈے میں جائے گی، یعنی کچرے میں جا کے اس میں جائے گا، یعنی اپنے کو بھی ہوٹل میں جانی ہے، ایسا ہے۔ چھٹی ملی کہ ہوٹل وہیں چلا ہے، حالانکہ وہ ہو اور ٹل ہے، وہیں جاتے ہیں۔ چھٹی ملی کہ موبائل، چھٹی ملی کہ اخبار، اور صحابہ کو چھٹی ملی تو عبادت میں لگ جاتے تھے، عبادتوں کے خوگر تھے، علم کے بڑے گہرے تھے، علم کے بڑے۔ تو کیا منزل ہے اس کام کی کہ ہم سب کا ایمان کیسا بن جائے جیسے صحابہ کا تھا؟ تو کیسا ایمان تھا؟ ہمالیہ، ایمان کا پہاڑوں کے جیسا۔ آتا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کے جیسا تھا، پہاڑ ہلتا ہے اپنی جگہ سے، طوفان آئے، بارش آئے، سیلاب آئے، ایسا ایمان تھا۔ بلکہ ایسی مجمع بیٹھا ہوا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے تو اشارہ کیا سیدنا عثمان غنی کی طرف، فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ایسا ہے اگر ایک پورے لشکر پر تقسیم کر دیا، اور لشکر کتنا بڑا ہوتا ہے، فوجیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، پورے لشکر پہ تقسیم کر دیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ایسا ایمان تھا۔ اور منزل کیا ہے یہ بھی سن لو، منزل یہ ہے کہ جس سطح پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور اس امت کو چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے تھے، باعتبار دعوت کے اور باعتبار عبادت کے، اس سطح پر یہ امت پھر لوٹ جائے، اس سطح پر پھر یہ امت آ جائے۔ حضرت شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا، آپ اس کام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ کب تک لوگ کاندھے پہ بستر لے کر پھریں گے؟ 4 مہینہ 40 دن۔ کہا کہ اللہ کی سوا، اللہ کی قسم میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ یہ امت پھر اس سطح پر آ جائے جس سطح پر اللہ کے نبی نے دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، باعتبار دعوت کے اور باعتبار عبادت۔ یہ ہے ہمارا ہدف، اور یہ ہے ہمارا مقصد، اور یہ ہے ہمارا گول، اور وہ ہے ہماری منزل۔ تو یہ محنت کے ذریعے دونوں کو جمع کرنا ہے، دعوت کو بھی اور عبادت کو بھی۔